بارے میں یہ لفظ عربی میں تورا اور لفظ انجیل عربی کے دو الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، ان لفظوں کا۔ ان لفظوں کے ساتھ ہم لوگ اردو میں بھی اس کو تورات اور انجیل کہتے ہیں۔ عام طور پہ اس عربی لفظ کا معنی نہیں کیا ہوا ہے اردو میں، اور انٹرنیشنل لینگویجز میں، یعنی کہ پوری دنیا کی جو لینگویجز ہیں زیادہ تر ان کو اسی الفاظ سے پکارا جاتا ہے، یعنی گاسپل، یعنی انجیل، تورا ہیبرو میں، عربی میں تورا، اس طرح ہی نام اس کے ہیں۔ تو اس کے اردو میں معنی یہ ہے، تورا کے معنی ہوتے ہیں قانون۔ عربی کے لفظ تورا کے معنی اردو لینگویج میں قانون۔ انجیل کو ٹرانسلیشن ہیبرو میں انجیل کہتے ہیں، گریک میں گاسپل کہتے ہیں، ایونگیل کہتے ہیں، یا اس کو گڈ نیوز بھی کہتے ہیں انگلش لینگویج میں۔ اس کے ترجمے ذرا ایسے ہی سمجھے گئے، اور اس کے معنی ہماری اردو لینگویج میں خوشخبری، گڈ نیوز، خوشخبری، یہ اس کے مروج معنی کیے گئے ہیں۔ اب یہ الفاظ کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک کتاب ہے بائبل، اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب کے اندر بھی یہ الفاظ ہیبرو لینگویج میں یا گریک لینگویج میں یہ ہیں، تو پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ عیسائیوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے بائبل، اس میں اس کا کیا مفہوم اور مقصد ہے اور کس طرح وہ آیا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے یہ الفاظ قرآن مجید میں کیسے آئیں، تاکہ آپ کمپیئر کر سکیں دونوں کو کہ یہ یہودی عیسائیوں کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے اور قرآن مجید میں تورات انجیل کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، تو ایک کمپیریزن بھی آ جائے۔ کرسچنس کا یہ بلیف ہے ان کی کتاب کے مطابق، اور قرآن میں جو آیات ہیں وہ ہم مسلمانوں کا بلیف ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو دیکھیے بتاؤں گا تورات لفظ، اور یہ دیکھیے آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد کے مطابق، آپ دیکھیں یہ بائبل ہے، بائبل دیکھیں میرے ہاتھ میں بائبل ہے، ہولی بائبل۔ اس بائبل میں اس کو دو پارٹس، یعنی اس کو آدھا آدھا کر دیں اگر آپ، تقریباً 3/4 پورشن اور ہاف، اتنا 3/4 اس کا ایسے اپروکسیمیٹلی، تو یہ 3/4 پورشن کو اس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا پرانا عہد نامہ، اور یہ جو بقیہ حصہ اس کو نیو ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، اور یہ نئے عہد نامہ۔ ان دونوں کو اگر آپ جوائن کر دیں گے تو یہ بائبل بن جائے گی۔ اب یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جو پرانا عہد نامہ ہے، جو پرانا عہد نامہ اس کتاب کا، جو یہ پرانا عہد نامہ، اگر انگلش سے اس طرح پڑھ رہے ہیں پرانا عہد نامہ، اس میں 46 بکس ہیں ڈوئے ورژن کی، 46 بکس کتابیں۔ اس کتاب کے اندر، اس کے اندر پرچے جو ہیں یہ بھی کتابیں کہتے ہیں، 46 بکس ڈوئے ورژن، اور کنگ جیمز ورژن کی ہے یہ تقریباً 39 بکس۔ اس سے ہمیں بحث نہیں کہ 46 ہیں 36 ہیں، مگر یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر جو پرانا عہد نامہ ہے، اس پرانے عہد نامے کو بیلیف کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں یہودی جو لوگ ہیں، ان کے جو مولوی ہیں یا ان کے ربائے ہیں، ربائے کہتے ہیں ان کو، ربائے، وہ اس پرانے عہد نامہ کو اور اس کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں، اس کی جو کمنٹری ہے، اس کو وہ لوگ تورا کہتے ہیں، یعنی پرانا عہد نامہ۔ یہ تو پرانا عہد نامہ ہو گیا۔ اس کے اندر کتنی کتابیں؟ 46 کتابیں، 46۔ لیکن پہلی جو 5 کتابیں ہیں، جس کا نام جینیسس ہے، ایکسوڈس ہے، لیویٹس ہے، نمبرز اور ڈیٹرانومی، 5 پہلی کتابیں، یعنی 5 اس کی 5، یہ 5 اپروکسیمیٹلی اس کو یہ سمجھیے 5 کتابیں ہیں، اور اس کے بعد یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے۔ یہ 5 کتابوں کو یہودی کہتے ہیں یہ تورا ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورا دی گئی تھی۔ یہ جو پہلی 5 کتابیں ہیں، جس میں یہ ہے، اس میں اردو میں پیدائش، خروج، اعبار، اعداد، تثنیہ، شرح، یہ 5 کتابیں اردو لینگویج میں، اس کو وہ لوگ کہتے ہیں تورا ہیبرو، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تورا لے کے آئے تھے اور تورا پڑھ رہے تھے۔ اس کتاب، ان 5 کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہ تورا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، جو نیا ٹیسٹیمنٹ ہے، جو باقی جو پرانا عہد نامہ کے جو الگ نیا ٹیسٹیمنٹ ہے، اس میں 27 کتابیں ہیں،
اور اس میں زیادہ تر جیزس کا ذکر ہے، اور اسپیشلی جو اس کی جو 4 کتابیں ہیں، اس کی کتابیں ہیں گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک اور گاسپل اکارڈنگ ٹو جان. یہ اردو میں متی، مرکس، لوکا، یوحنا. یہ کتابیں انجیل مارک، انجیل میتھیو، انجیل لوکاس اور انجیل یوحنا، ان 4 کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ السلام جو تھے ان کی کتابوں میں کہ عیسیٰ السلام انجیل بتا رہے تھے. انجیل ان کی 4 کی انجیل رائٹنگز میں لکھا ہوا ہے کہ وہ. تو یہ جو ہے ہمارے پاس لفظ تورا جو ہیبرو لینگویج میں ٹے کے ساتھ ٹے ہوتی ہے، اردو میں ٹے ہوتی ہے نا، اسے ٹورا کہتے ہیں ہیبرو میں، اور اس کے بھی معنی انسٹرکشن یا ہدایت. اور اس کے وہ بھی بلیو کر رہے ہیں اس کتاب میں. اور جو تورا آف دا قرآن ہے، تورا جو قرآن کا ہے وہ میں بتاؤں گا بعد میں، لیکن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ پرانے عہد نامہ کی، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، جو ہیبرو لینگویج میں یا ارمیک میں ہے، اس کو تورا کہتے ہیں یہودی. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ السلام کو تورا دی گئی. اب آئے نیو ٹیسٹمنٹ میں. نیو ٹیسٹمنٹ میں پرانا عہد نامہ کا نیا عہد نامہ ہے، اس میں جو پہلے 4 گاسپل رائٹرز ہیں، مارک، میتھیو، لوک اینڈ جان، یہ کہہ رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ السلام انجیل بتا رہے تھے. کیا تھی انجیل وہ اس میں نہیں لکھا ہوا. انجیل کے معنی خوشخبری. اور یہ پوری ملا کے یہ ساری جو ہے پوری ٹوٹل بکس جو 73 بکس آف دا اور ڈیوے ورژن اور 66 بکس آف دا کنگ جیمز ورژن، یعنی کہ جو 73 بکس ہیں وہ رومن کیتھولک کرسچن جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں اس بائبل کو، جس کے اندر 73 بکس ہیں. تو 66 بکس کی جو ہے وہ ہے کنگ جیمز ورژن، وہ پروٹیسٹنٹس بلیو کرتے ہیں. تو دنیا کے اندر کرسچنز میں 2 بڑے فرقے ہیں جو کہ رومن کیتھولک ورژن سے رومن کیتھولک بائبل کو بلیو کر رہے ہیں، وہ 73 بکس ہیں اس کے اندر. بائبل ہے اس کے اندر 73 بکس ہیں، یعنی 73 چیپٹرز ہیں سو ٹو سے. اور جو کنگ جیمز ورژن بلیو کر رہے ہیں جو پروٹیسٹنٹس ہیں دنیا میں، وہ 66 بکس کو بلیو کرتے ہیں ایز دا بک آف گاڈ. اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں انجیل بھی ہے، اس کے اندر تورا بھی ہے. اور موسیٰ السلام کو تورا دی گئی اور عیسیٰ السلام کو انجیل دی گئی. یہ اسٹیٹس ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن کیا کہتا ہے تورا اور انجیل کے بارے میں. پیج 78 هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، اس میں محکمات احکام والی آیات نشانیاں ہیں، وہ کتاب کی ماں ہے، اور دوسری متشابہات ملتی جلتی آیاتیں ہیں، آیات نشانیاں ہیں. پس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے بس وہ اتباع کرتے ہیں جو اس سے متشابہ ملتا جلتا ہے. دل فریبی ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تعویل ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ کے سوا اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا. اور جو علم میں مستحکم ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور دانش مندوں کے سوا کوئی نہیں یاد رکھ سکتا. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اس آیت میں کتاب کو ایکسپلین کر رہا ہے. کتاب کیا ہے؟ کتاب مطلب لکھائی. کتاب کو اللہ ایکسپلین کر رہا ہے. وہ چھوٹا سا ایک پورشن ہے، اس میں ایکسپلینیشن ہے اس کتاب کا شروع میں. هو الذی انزل علیک الکتاب، اسی نے تمہارے اوپر نازل کی کتاب. منہ آیات محکمات، اس میں سے جو آیتیں ہیں حکم والی، محکمات کہتے ہیں جن میں احکام ہیں، حکم والی آیات ہیں. ہن الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے. وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسرے یہ کہ ملتی جلتی آیتیں. آگے جانے سے پہلے میں اتنے سے پورشن کو پہلے ڈسکس کروں گا. تو اس میں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آیات کی 2 صفتیں، کوالٹیز. آیات کوئی بھی ایک آیت ہوتی ہے، اس سے سینٹنس کو قرآن کی کسی کتاب کی کوئی بھی ایک آیت ہے، اس آیت کو سینٹنس کو لکھے ہوئے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیات، نشانی. نشانی کا مقصد یہ ہوتا ہے، آیات کا مطلب نشانی، اور نشانی کا مطلب
وہ نشانی ہے پہچان اللہ کی. ان آیت سے نشانیوں سے آپ پہچانتے ہیں, اللہ کی پہچان ہوتی ہے. تو اس کتاب میں دو قسم کی یا دو صفتیں ہیں آیتوں کی لکھی ہوئی ہیں. ایک تو صفت ہے کہ احکام ہے اس کے اندر, احکام, حکم والی آیت. یہ لکھا ہے نا حکم والی آیت, منہ آیاتم محکمات. اس کتاب میں سے جو حکم والی آیتیں وہ محکمات ہیں اور وہ کتاب کی ماں ہیں. تو ہم پہلے یہ پورشن, یہ کتاب کی ماں کون سی ہے یا فاؤنڈیشن یا سورس, ماں مطلب سورس, ماں سورس ہوتی ہے بچے کی, اولاد ہوتی ہے اس سے. اسی طرح حکم والی آیت جو ہے کتاب کی ماں کون سی ہے, سورس کون سی ہے, فاؤنڈیشن کون سی ہے کتاب کی, اس کو سمجھنے کے لیے ہم آگے جائیں گے, پھر پیچھے آ جائیں گے. اور جو متشابہت ملتی جلتی آیتیں اس کے لیے بھی پھر ہم آگے جائیں گے, پھر پیچھے آ جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں حکم والی آیات کون ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے. سورہ المائدہ 5 اس کی آیت 43, وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ کیسے تجھے حکم دیں گے, ان کے پاس توراہ ہے, اس میں اللہ کا حکم ہے, پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں اور وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں. اب اس آیت میں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ, وہ کیسے تجھے حکم دیں گے. وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ, ان کے پاس کیا ہے, تورات ہے, قانون. تورات کے معنی قانون ہے ان کے پاس. اس تورات قانون میں کیا لکھا ہے, فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ, تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے. حکم کس میں ہے اللہ کا, تورات میں. یہ قرآن میں لکھا, پڑھا ہم نے کتاب میں, یہ پڑھا ہم نے کتاب میں. پڑھائی جب کی اس کی تو قرآن ہوا. پڑھا کیا, تورات کے بارے میں. تورات کے بارے میں کہ اس پہ جو حکم ہے وہ تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہو. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ, پھر اگر وہ پلٹ جائیں, وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں, ایمان والے نہیں ہیں. اب ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ تورات میں, قانون میں. تورات کا مطلب قانون میں. اللہ کا جو حکم ہے وہ تورات میں, اس میں قانون ہے, اس کے اندر اللہ کا حکم ہے. اب وہ جو اللہ کا حکم ہے, جب اللہ حکم دے گا تو وہ کس طرح دے گا, کوئی سینٹنس بنائے گا نا, وہ کوئی نشانی بنائے, کوئی آیت میں بتائے گا. تو وہ آیت جس میں اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کہہ رہے ہیں محکمات آیات, حکم والی آیات, احکام والی آیات. وہ کیا ہے, کتاب کی ماں, ہن ام الکتاب, ام الکتاب. تو ام الکتاب جس میں اللہ کا حکم ہے, احکام ہے, اس کتاب کا نام کیا ہوا ہے؟ ہلکے سے آواز نکلتی, زور سے کہیں تورات. ہاں, ام الکتاب تورات ہے. یہ اندھے گنگے بہروں کو نظر نہیں آ رہا کہ محکمات آیتیں جو تورات میں لکھی ہیں جس میں اللہ کا حکم ہے, وہ احکام والی آیت کو اللہ تورات کہہ رہا ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ پڑھ یہاں رہے ہیں, بتا کچھ اور رہے ہیں. سورہ آل عمران 3 اس کی آیت 3, نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. اس نے تجھ پر حق کے ساتھ کتاب لکھائی نازل کی, تصدیق کرنے والی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان, اور لوگوں کے لیے پہلے سے ہدایت ہے. اس نے تورات قانون اور انجیل خوشخبری نازل کی, اور اس نے فرقان فرق کرنے والا نازل کیا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے. اچھا دیکھیں یہاں پر اس آیت میں دیکھیں, آپ کو دیکھیں کتاب بھی نظر آئے گی. نزل علیک الکتاب بالحق, نازل کی تیرے اوپر کتاب حق کے ساتھ. اب یہ جو کتاب ہم پڑھ چکے ہیں, کون سی کتاب نازل جو پیچھے پڑھ, جس میں محکمات آیتیں ہیں, جس میں متشابہت ہے, یہ سب پتہ ہے آپ کو, یہ سب کر چکے. اب کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ, تصدیق کر رہی ہے اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. وانزل التوراۃ, اور نازل کی تورات. والانجیل, اور انجیل. کس پہ نازل کری, یہاں لکھا ہوا ہے کس پہ؟ بھائی دیکھیں, آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ, پہلے سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے تورات انجیل. یعنی یہ آپ کے ذہن میں جو ایک یہ سکھاتے آ رہے ہیں, ٹورا موسیٰ کو دی, انجیل عیسیٰ کو دی, اور داؤد علیہ السلام کو زبور دیا, وہ یہ یہاں پر ہے
یہ بچپن میں یہ اسکول میں سکھایا نا آپ کو. یہاں اللہ کہہ رہا ہے تورات انجیل نازل کری جو من قبل ہدی للناس, پہلے سے لوگوں کی ہدایت ہے وہ. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, اور نازل کیا فرقان, فرق کرنا, حق اور باطل کا فرق کرنے والا. یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں نازل کی ہوئی ہیں, کتاب کے اندر بھی نازل ہے اور ہمارے اوپر بھی نازل ہے. ہم انسان پڑھنے آئے قانون کیا ہے. تورات اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا, اور انجیل نازل کری, خوشخبری نازل کری, اور فرقان نازل کیا, فرق کرنے والا نازل کیا, اور قرآن پڑھائی نازل کری, اور کتاب لکھائی نازل کری. اس سب کو فرق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اور کہہ رہا ہے یہ انسان کے لیے ہدایت ہے پہلے سے. تو آج جو چیز لکھا ہوا آپ پڑھ رہے ہیں, اور آپ جب بھی پڑھیں گے یہ, تو اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ڈال سکتے زبردستی آپ, یہ ڈال سکتے ہیں آپ. تو یہ سمجھیں جیسا لکھا ویسے ہی پڑھیں, ویسے ہی بلیو کریں, ویسے ہی بلیو کرنا ہے جو آپ نے لکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں گے تورات تو آپ کو پتہ چل گیا وہ کتاب کی ماں ہے, اس میں محکمات آئے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ تورات کے بارے میں اللہ اور کیا فرما رہا ہے. سورہ المائدہ 5 آیا 44, اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بے شک ہم نے تورات نازل کی, یعنی قرآن قانون نازل کیا, اس میں ہدایت اور روشنی ہے. مسلم سرتسلیم خم کرنے والے نبیوں نے اس کے ساتھ حکومت کی ان لوگوں کے لیے جو ہادو روادار یہودی ہیں, اور ربانیوں رب والے, اور احبار عالم فاضل, اس کے ساتھ جو اللہ کی کتاب سے حفظ کرنے کی, حافظ بننے کی تاکید کیے گئے تھے, اور وہ اس کے اوپر گواہ ہیں. بس تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو, اور تم میری آیت کے ساتھ تھوڑی قیمت نہیں خریدو, اور جو اس کے ساتھ حکومت نہیں کرے گا, حکم نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا, پس وہی تو کافر ہیں. اب دیکھیے تھوڑا تھوڑا ہم پڑھیں گے اور اس پہ غور کریں.